بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کے رشتے قسط نمبر 1۔ مجھے دانیال بھائی سے یہ امید نہیں تھی۔ سمری نے گزشتہ 15 منٹ میں چوتھی بار یہ فقرہ بولا تو سب نے ہی اسے گھورا تھا۔ تمہاری کوئی امید پوری ہوتی ہی کب ہے؟ عمیرہ بری طرح چڑ گئی۔ لیکن اب ہوگا کیا؟ لائبہ حالات سے بہت جلد مایوس ہوئی تھی۔ ہوگا یہ کہ کچھ نہیں ہوگا۔ امامہ جو نہایت سکون سے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی، کتاب بند کر کے کھڑی ہو گئی۔ ہاں، تم تو ہو ہی عظیم خاتون، تمہیں اتنی چھوٹی موٹی باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عمیرہ سے اس کی بے نیازی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے فرق پڑے نہ پڑے، ہمیں تو پڑتا ہے۔ ہمارے خاندان میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی نے بغیر وجہ کے ایسی حرکت کی ہو۔ کیا مطلب ہے یار؟ کیسی حرکت کر دی اس بیچارے نے؟ شادی سے انکار ہی کیا ہے نا؟ امامہ جھنجھلا ہی گئی۔ امامہ، تم کیا چیز ہو؟ تمہیں بالکل کوئی دکھ نہیں ہے اپنی ریجیکشن کا؟ سمرین اسے حیرت سے دیکھ کر رہ گئی۔ دکھ کیوں ہوتا؟ نہ اس نے مجھ سے کوئی کمٹمنٹ کی تھی، نہ میں اس کی محبت میں گرفتار تھی، اور ریجیکشن کی بھی کیا بات کی؟ بڑوں نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی جس پر اس نے سہولت سے معذرت کر لی۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ عمیرہ نے ہتھیلی پر مکہ مارتے ہوئے نکتہ نکالا۔ اس کی مرضی ہے بھائی۔ امامہ نے کندھے اچکائے۔ کیا دانیال بھائی کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ لائبہ نے اندازہ لگانا چاہا۔ تم بتاؤ ماما، تم لوگ تو یونیورسٹی میں بھی ساتھ تھے۔ مجھے کیا پتہ بھائی، کوئی اس کی جاسوسی کرتی تھی کیا؟ اوہو بھائی، کامن سینس کی بات ہے۔ یہ ذہن میں لاؤ کہ وہ زیادہ وقت کس کے ساتھ گزارتا تھا، یا پھر کس کے آگے پیچھے پھرتا تھا؟ عمیرہ نے اسے عقل دینا چاہی۔ وقت تو وہ زیادہ تر اسامہ کے ساتھ گزارتا تھا، اور آگے پیچھے وہ سر کلیم کے پھرتا تھا۔ اب یہ فیصلہ تم خود کرو کہ وہ ان دونوں میں سے کس کو پسند کرتا تھا اور کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ امامہ اس موضوع سے اکتا کر کمرے سے ہی نکل گئی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آفس میں کسی کو پسند کرتا ہو۔ عمیرہ نے امامہ کی بات کا نوٹس لیے بغیر سوچ بچار جاری رکھی۔ ہونے کو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں بھلا؟ ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ شفا تھی تو امامہ کی بہن، مگر صلح جوئی کی طرف مائل ہوئی۔ تم ہی کرتی پھرو کمپرومائز، میں تو کھوج لگا کر ہی رہوں گی کہ وہ کس کو پسند کرتا ہے۔ آخر ہمارے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے، اور تم لوگ دیکھنا، اسے امامہ سے ہی شادی کرنا پڑے گی۔ عمیرہ کے لہجے میں عزم تھا۔ ایبک ہاؤس میں آباد چاروں بھائی اولاد کے جوان ہونے تک بھی ایک فیملی کی حیثیت سے رہائش پذیر تھے۔ اگر اس خاندان میں حسن سلوک اور اتفاق پایا جاتا تھا تو اس کی سب سے بڑی وجہ تمام خواتین میں رواداری کا موجود ہونا تھا۔ سب سے بڑے شفیق احمد تھے، ان کے 2 بیٹے عامر اور دانیال، جبکہ بیٹی لائبہ تھی۔ اس کے بعد نفیس احمد تھے، ان کی 3 بیٹیاں امامہ، شفا اور سمرین تھیں۔ تیسرے نمبر پر نعیم تھے، جن کے بچوں کے نام عمیر، قدیر اور عمیرہ تھے۔ چوتھے نمبر پر محیب الرحمن المعروف محی چاچو تھے، جو اپنے سب سے بڑے بھتیجے عامر رحمان سے چند ہی برس بڑے تھے، لیکن مزاج میں حد درجے سنجیدگی کے باعث نئی نسل کے ساتھ فاصلہ رکھے ہوئے تھے۔ ان کی شادی شدہ زندگی کی ناکامی کی بڑی وجہ بھی ان کا مزاج تھا۔ یوں یہ چاروں بھائی اپنی والدہ کے ساتھ ایک ہاؤس میں رہائش پذیر تھے۔ امامہ سے شادی کا انکار تو دانیال نے کر دیا تھا، لیکن اسے اس حد تک اپنے سوشل بائیکاٹ کی امید نہ تھی۔ چوتھا دن تھا، گھر کی تمام خواتین کو اس سے مخاطب ہوئے۔ امی، دادی، دونوں چچی اس سے ناراض تھیں۔ ابو سے اس کا انکار فی الحال چھپا لیا گیا تھا، ورنہ کوئی بعید نہ تھا کہ وہ اسے گھر سے باہر کر دیتے۔ عمیر اور قدیر بھی اس صورتحال سے بہت پریشان تھے۔ عامر بھائی کو تو کسی سے کوئی غرض بھی نہیں تھی۔ ہاں، گھر کا واحد فرد جو اس سچویشن کو صحیح معنوں میں انجوائے کر رہا تھا وہ تھی عامر بھائی کی اہلیہ، جنہیں فی الوقت اس بھرے پورے خاندان کی واحد بہو ہونے کا اعزاز حاصل تھا، لیکن انہیں نہ جانے کیوں ہر کسی سے پرخاش ہی رہتی تھی، اور شاید انہی کی وجہ سے عامر بھائی بھی گھر سے لاپرواہ ہو گئے تھے۔ صوبیہ بھابھی بھی بڑی مہربان ہو رہی تھیں آج کل دانیال پر۔ دانیال، ناشتہ بنا دوں؟ یہ آفر انہوں نے آج تک کسی کو نہ کی تھی۔ نہیں بھابھی، ابھی لائبہ آ رہی ہے، وہ بنا دے گی۔ دانیال نے بہن کا نام لیتے ہوئے سہولت سے انکار کر کیا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ وہ اپنی اور عامر بھائی کی ناشتے کی ٹرے سیٹ کر کے کندھے اچکاتی کچن سے نکل گئیں۔
کہاں رہ گئی تھی تم؟ میں لیٹ ہو رہا تھا۔ قدموں کی آواز سن کر وہ جھنجھلاتا ہوا پلٹا، لیکن امامہ کو دیکھ کر چپ سا ہو گیا۔ گزشتہ 4 دنوں میں اس نے کئی بار خود کو امامہ کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن وہ دکھائی ہی نہیں دی، اور آج جب وہ نظر آئی تو وہ گڑبڑا گیا۔ سوری دانیال، میری آنکھ دیر سے کھلی، حالانکہ مجھے معلوم بھی تھا کہ لائبہ کو بخار ہے، پھر بھی میں الارم لگانا بھول گئی۔ تم جلدی سے بتاؤ کیا لوگے ناشتے میں؟ وہ بہت نارمل انداز میں اس سے بات کرتے ہوئے فریج میں سے سامان نکال رہی تھی۔ بس چائے بنا دو۔ دانیال کو اسے دیکھ کر تسلی سی ہوئی تھی کہ وہ کم از کم باقی گھر والوں کی طرح جذباتی ہو کر ریئیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ تم چلو میں لاتی ہوں۔ دانیال خاموشی سے پلٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں سلائس اور ہاف فرائی انڈے پر مشتمل ٹرے اٹھائے لاؤنج میں چلی آئی۔ لائبہ کی طبیعت زیادہ خراب ہے کیا؟ اس نے یوں ہی بات برائے بات دریافت کیا۔ ہاں، کافی تیز بخار تھا رات کو۔ اب میں اس کے پاس جا رہی ہوں۔ رات بھی کچھ کھائے پیے بغیر ہی سو گئی تھی۔ تمہیں کچھ اور چاہیے تو نہیں؟ انہیں اگر کچھ چاہیے ہوگا تو خود ہی لے لیں گے۔ عمیرہ نے نہ جانے کہاں سے نمودار ہوئی تھی۔ بری بات۔ امامہ نے خاموش نگاہوں سے اسے تنبیہ کی، جسے اس نے قطعی نظر انداز کر دیا۔ عظیم خاتون، اگر آپ کو خدمت خلق کا اتنا ہی شوق ہے تو میرا بھی ناشتہ بنا دیں۔ آج کالج وین نہیں آئے گی اور لوکل بسوں کا تو حال تمہیں معلوم ہے نا۔ میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ عمیرہ نے لمبی تقریر کر ڈالی۔ وہ پرائیویٹ کالج میں پڑھا رہی تھی۔ تم جلدی سے ناشتہ کر لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ دانیال نے خلاف توقع اسے آفر کی۔ جی نہیں، شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ بھی مفت کی سواری ہاتھ سے نہ جانے دیتی، لیکن اس وقت بات اصول کی تھی، اور اصولوں پر سمجھوتہ کرنا وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ امامہ کے پیچھے ہی کمرے سے نکل آئی، لیکن دانیال بڑے سکون سے ناشتہ ختم کر کے اس کا انتظار کرتا رہا۔ جانتا تھا کہ وہ جو اتنی دیر سے ناشتہ کر رہی ہے، 2 منٹ میں سلائس ختم کر کے ٹھنڈی چائے انڈیل لے گی، اور ہوا بھی یوں ہی۔ وہ جو ہی ناشتہ کر کے بیگ لے کر آئی، دانیال چابیاں اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ دانیال کے ساتھ جا رہی ہو؟ عین اسی لمحے محی چچا لاؤنج میں داخل ہوئے۔ جی، اس کی وین نہیں آئے گی آج، لیکن میں بس سے چلی جاؤں گی۔ تم لیٹ ہو جاؤ گے خواہ۔ اس نے دانیال کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، دانیال ہی چھوڑ دے گا۔ اکیلے بس میں جانا مناسب نہیں۔ وہی چچا بھی حتمی رائے دے کر وہیں لاؤنج میں اخبار لے کر بیٹھ گئے۔ اسے بھی دانیال کے پیچھے ہی نکلنا پڑا۔ ہاں، تو بتاؤ کیا مسئلہ ہو گیا ہے تم سب لوگوں کے ساتھ؟ دانیال نے گاڑی مین روڈ پر لاتے ہی اس سے دریافت کیا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ پھر اس طرح ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ دانیال نے سوچا تھا کہ جھنجھلائے گا بالکل نہیں، لیکن اس کے اس طرح انجان بننے پر چڑ ہی گیا۔ ہم نے تم سے پوچھا ہے کہ تم نے امامہ کو ریجیکٹ کیوں کیا؟ نہیں نا؟ تو بس پھر تم بھی کچھ نہ پوچھو، عمیرہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ تم پوچھو، میں نے منع تو نہیں کیا۔ اور ایک بات بتاؤں، مجھے بھی امامہ بہت عزیز ہے، جس طرح تم سب لوگوں کو ہے۔ میں اس کو بہت خوش دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن میرا ساتھ اس سے شاید مکمل خوشی نہ دے سکے، اس لیے تم نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ عمیرہ نے طنز کیا۔ میں نے اسے ریجیکٹ نہیں کیا۔ اوہ ہاں، اسے ریجیکشن نہیں کہتے، تم نے تو گڈ ول کے تحت کیا ہے۔ عمیرہ نے گردن ہلائی، جسے پوری بات اس کی سمجھ میں اب آئی ہو۔ ویسے دانیال، ایک بات تو تم نے خود بتا دی، ایک بات میں خود پوچھ لیتی ہوں، تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ کوئی کلاس فیلو، کوئی کولیگ؟ عمیرہ نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کسی کو پسند نہیں کرتا، نہ کوئی کلاس فیلو، نہ کوئی کولیگ، اور نہ کسی کو پسند کرنے کا میرا دور دور تک کوئی ارادہ ہے۔ میں شادی گھر والوں کی مرضی سے ہی کروں گا۔ ہاں، جیسے اب کر رہے ہو۔ عمیرہ نے بڑبڑاتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ دانیال نے بھی سر جھٹک کر توجہ سامنے کی طرف مبذول کر لی کہ وہ بھی کس کے سامنے وضاحتیں پیش کرنے بیٹھ گیا، جو عام حالات میں کسی کی نہیں سنتی، کہ غصے میں کسی کی سمجھے گی۔ محترم یوں تقریر کر رہے تھے کہ جیسے امامہ کا اس سے بڑھ کر کوئی اور خیر خواہ ہے ہی نہیں۔ عمیرہ کچن کی سلیب پر بیٹھی سیب کو دانتوں سے کتر رہی تھی۔ شفا برتن دھو رہی تھی۔ مجھے شک ہے وہ کسی کو پسند کرتے ہیں۔ شفا نے خدشہ ظاہر کیا۔ تمہیں شک ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہے۔ تم دیکھنا، میں حقیقت معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ کیسی حقیقت؟ صوبیہ بھابی نے کچن میں قدم رکھا۔
توبہ ہے بھابھی کے کان کتنے تیز ہیں۔ یہی کہ آپ اتنے مزیدار کھانے کیسے بناتی ہیں؟ عمیرہ کے اطمینان میں ذرا بھر بھی فرق نہیں آیا۔ دراصل ہماری امی بہت اچھا پکاتی تھیں، خاندان بھر میں ان کے ہاتھ کا ذائقہ مشہور تھا، تو ظاہر ہے ہم بہنوں نے بھی ان سے ہی سیکھا ہے۔ صوبیہ بھابھی تعریف سے پل بھر میں خوش ہو جاتی تھیں۔ شفا نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی، کیونکہ صوبیہ بھابھی کی اچھی کوکنگ سے کبھی کبھار وہ لوگ مستفید ہو ہی جایا کرتے تھے۔ بہرحال اس وقت وہ عمیرہ سے گفتگو میں مصروف ہو چکی تھی۔ شفا برتن دھو کر فارغ تھی، سو ہاتھ صاف کرتے ہوئے باہر چلی آئی۔ امامہ برآمدے میں ہی نیم دراز کتاب تھامے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ شفا اس کے قریب چلی آئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ امامہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ امامہ، تم واقعی اتنی مطمئن ہو یا محض سب کو نارمل کرنے کے لیے یوں پوز کرتی ہو؟ شفا نے جانچتی نظر اس پر ڈالی۔ کیوں بھائی، میں کیوں پوز کروں گی؟ امامہ سنجیدہ ہوئی۔ تم دانیال بھائی کو پسند نہیں کرتی امامہ؟ ہم سب کزنز ہیں شفا، چاہے دانیال ہو یا عمیر یا عامر بھائی، میں کسی کو ناپسند نہیں کرتی۔ میں اس لحاظ سے نہیں پوچھ رہی، وہ جھنجھلائی۔ ہمارے گھر میں تو کافی عرصے سے یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی نا کہ تمہاری شادی دانیال بھائی سے ہوگی۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے انکار سے تمہیں کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو؟ معلوم نہیں، لیکن میرے دل میں کبھی اس کے لیے کوئی خاص جذبات نہیں جاگے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا، وگرنہ واقعی میں دکھی ہوتی۔ لیکن ایک اور اہم بات بھی ہے کہ اس نے مجھ سے شادی کے لیے معذرت ضرور کی ہے، لیکن میری ذات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تم لوگ خواہ مخواہ جذباتی ہو رہے ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دادی اور تائی جان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ اس کی پسند معلوم کر کے سیدھی طرح اس کا رشتہ لے کر جائیں۔ آخری اس کا حق ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ عمیرہ بھی وہیں چلی آئی۔ تم انسانی حقوق کی علمبردار کب سے ہو؟ کیا ہو رہا ہے لڑکیوں؟ نعیم چچا کی آواز بالکل ان کے عقب سے ابھری۔ کچھ نہیں نعیم چچا، ویسے ہی دھوپ سینک رہے تھے، شفا نے گڑبڑا کر کہا، تو نعیم چچا کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ عمیرہ نے شفا کو گھور کر دیکھا۔ برآمدے میں ان کی کرسیوں پر سے دھوپ گزر کر کب کی رخصت ہو چکی تھی۔ اچھا، ایسا کرو، دانیال یا عمیر کو میرے کمرے میں بھیجو، مجھے کچھ کام ہے۔ آپ چلیں ابو، میں بھیجتی ہوں۔ عمیرہ یک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازہ 2 مرتبہ کھٹکھٹانے کے بعد بھی کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے دروازے کی جھری سے اندر جھانکا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ اطمینان سے اندر آ گئی۔ واش روم کا دروازہ بند تھا اور پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک سرسری نگاہ چاروں طرف ڈالنے کے بعد اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا لیا۔ چلو فی الحال یہی صحیح۔ وہ فوراً کمرے سے نکل آئی۔ عمیر، تمہیں ابو بلا رہے ہیں، تمہیں یا دانیال کو؟ عمیر کے کمرے میں جھانکتے ہوئے اس نے اطلاع دی اور پھر بغیر رکے سیڑھیاں اتر گئی۔ آؤ میرے ساتھ۔ اس نے لائبہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں کھینچا۔ میں بولتی جاؤں گی اور تم سارے نمبرز جلدی نوٹ کر لو، جو مسڈ کال ہوں یا ریسیوڈ، بلکہ ڈائل بھی دیکھ لینا۔ 10-12 نمبر ہی سے بار بار کال آئی ہوئی تھی۔ سمری نے جلدی لسٹ بنائی۔ عمیرہ بھاگ کر موبائل لاؤنج میں رکھ آئی۔ آخر بندہ کبھی کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول بھی تو جاتا ہے نا۔ مطمئن ہو کر وہ کمرے میں چلی آئی۔ 4 مسڈ کالز اسامہ کی تھی، 2 شفیق چچا کی، 1-2 نمبر اس کے آفس کے کولیگز کے تھے۔ یہی حال ریسیوڈ اور ڈائل کالز کا تھا۔ جناب، اس قصے میں تو کسی لڑکی کا دور تک کوئی ذکر نہیں ہے۔ لائبہ کو تسلی ہوئی تھی اپنے بھائی کے کردار سے متعلق۔ تمہارا تو دماغ خراب ہے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ لڑکی کے اصل نام سے ہی نمبر محفوظ کرے؟ آخر اتنا ذہین ہے؟ عمیرہ نے لاشعوری طور پر اس کی ذہانت کا اعتراف کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نمبر کسی اور کے نام سے بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ توبہ کرو عمیرہ، تم تو کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تم فضول کی اپنی یہ جاسوسی چھوڑو اور کمپرومائز کر لو۔ لائبہ نے اسے ٹھیک ٹھاک سنائی، لیکن وہ بغیر بد مزہ ہوئے کچھ سوچتی اور مسکراتی رہی۔ صاف لگ رہا تھا کہ اس نے لائبہ کی کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ دانیال، آج تمہاری دادی نے تمہارا فائنل جواب مانگا ہے۔ امی چائے دینے اس کے کمرے میں آئی تھیں، جو لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ ان کی بات پر ایک گہرا سانس لے کر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ امی، میرا جواب وہی ہے جو میں دے چکا ہوں۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھتی رہیں۔ کتنا فخر تھا مجھے اور تمہارے ابو کو کہ ہماری اولاد ہمارا کہا نہیں ٹال سکتی،
لیکن پہلے عامر اور اب تم۔ انہوں نے فقرہ ادھورا چھوڑا۔ امی پلیز مجھے عامر بھائی سے مت ملائیں۔ ہاں اس سے ملا بھی نہیں سکتے، اس نے شادی تو کم از کم ہماری مرضی سے کی ہی تھی نا۔ آگے اس کے نصیب۔ امی نے پرتاسف انداز میں اسے گویا عامر بھائی سے بھی ایک درجہ نیچے لا کھڑا کیا۔ وہ لپس یہ لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھے گیا۔ ٹھیک ہے میں بتا دیتی ہوں تمہاری دادی کو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ دادی کو اسی جواب کی توقع تھی، جتنا عزیز تھا انہیں اپنا یہ پوتا وہ اتنا ہی دکھ دے رہا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا بہو کہ وہ نہیں مانے گا۔ انہوں نے امی کے مایوس چہرے کو دیکھ کر خود ہی اندازہ لگا لیا۔ میری تو خواہش تھی کہ عمیر اور لائبہ کے ساتھ ہی ان دونوں کی بھی شادی ہو جاتی۔ انہوں نے تو چلے جانا ہے، ہمارے گھر میں تو رونق اسی کے دم سے ہونی تھی، لیکن بہرحال جو اللہ کی مرضی۔ دادی نے امی کو تسلی دی۔ عمیر کو کمپنی کی طرف سے دبئی ٹرانسفر ہو کر جا رہا تھا۔ قیام چونکہ طویل تھا سو فیصلہ کیا گیا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ لائبہ اور اس کی منگنی 2 سال پہلے ہوئی تھی اور اب 2 ماہ بعد شادی کا ارادہ تھا۔ دانیال اور امامہ کے متعلق بھی دادی نے بیٹوں اور بہوؤں کی رضامندی سے فیصلہ کرنا چاہا تھا، لیکن کیا کیا جائے، باقی سب تو بخوشی راضی تھے سوائے اس کے جس کے نام کے ساتھ امامہ کا نام جوڑا جا رہا تھا۔ کیا بوریت ہے یار، 2 ماہ بعد گھر میں شادی ہے اور ہم لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں۔ امامہ زیادہ دیر تک گھر بھر پر چھائی جمود کی یہ فضا برداشت نہ کر سکی۔ وہ تھی بھی بہت حساس، ہر کسی کو خوش دیکھنے والی۔ ہاں واقعی ہمیں لائبہ کی خاطر حالات بہتر بنانے ہوں گے، ورنہ وہ کیا سوچے گی کہ ہم اس کے بھائی کی وجہ سے اس کی خوشیوں کا بھی خیال نہیں رکھ رہے۔ شفا نے بھی تاکید کی۔ چلو شاپنگ پر چلتے ہیں۔ سمرین نے فٹ پروگرام بنایا۔ اسے شاپنگ کا جنون تھا۔ ایسے نہیں، ہر کام طریقے سے ہوتا ہے۔ امامہ اٹھی اور اپنی تائی کو بلانے چل پڑی۔ تم امی اور دادی وغیرہ کو بلاؤ، بھائی ہمارا لاؤنج اس وقت آباد ہوتا تھا، اس نے شفا اور سمرین کو کہا، اور واقعی کچھ ہی دیر میں سب لوگ لاؤنج میں جمع تھے۔ شفا کاپی پینسل لیے چچی کے برابر آ بیٹھی۔ جہیز کی لسٹ بنائی جانے لگی۔ مہمانوں کے نام فائنل ہو رہے تھے۔ دور نزدیک کے مہمان کہاں ٹھہرائے جائیں گے، ہر مسئلہ توجہ طلب تھا۔ خیریت ہے؟ صوبیہ بھابھی نیچے اتر کر آئیں، حیران رہ گئیں۔ جی ہاں بھابھی، آپ بھی آئیں، لائبہ کی شادی کے پروگرام بن رہے ہیں۔ امامہ نے خوش دلی سے انہیں مخاطب کیا۔ اوہ اچھا، انہوں نے معنی خیر سے ہنکارا بھرا۔ کیا لڑکی ہے یہ، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ دانیال آسانی سے نظر انداز کیے جانے کے قابل تو نہیں ہے، امی کتنی بار کہہ چکی ہیں مریم کے لیے۔ خیر یہ معاملہ ختم ہوتا ہے تو بات چلاؤں گی۔ وہ بے دھیانی میں امامہ پر ہی نظریں جمائے ہوئے تھیں، جسے اس نے بھی نوٹ کر لیا۔ کیا دیکھ رہی ہیں بھابھی؟ امامہ نے ہنس کر پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ چونکی، بس یہی سوچ رہی تھی کہ دانیال نے آخر کیا سوچ کر تم سے شادی سے انکار کیا ہے۔ تم اس سے کم تو نہیں ہو۔ امامہ کے مسکراتے لب یکدم سکڑے تھے۔ یہی بات عمیرہ بھی کہتی تھی، لیکن اس کے لہجے میں خلوص ہوتا تھا، جبکہ صوبیہ بھابھی کے لیے محض ایک چٹخارے دار موضوع تھا۔ ارے چھوڑیں اس بات کو، یہ بتائیں کہ آپ کیسے کپڑے بنوائیں گی شادی کے لیے؟ شفا فوراً بہن کی مدد کے لیے آئی۔ امامہ نے تشکر آمیز انداز میں اسے دیکھا تھا۔ بھابھی کا من پسند موضوع انہیں مل چکا تھا۔ وہ شفا کے ساتھ نئے فیشن اور رنگوں کے جدید امتزاج ڈسکس کرنے لگیں۔